ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے خلافت راستہ۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، خلیفہ دوم فاروق اعظم، خلیفہ سوم عثمان ذی النورین اور خلیفہ چہارم علی مرتضیٰ شیر خدا۔ یہ ہمارا ویلاگ، 2 ویلاگ ہم دے چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اور تیسرا ویلاگ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی شورا، خلافت راشدہ کی جو شورا ہے وہ خلافت راشدہ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کا نظام ایک شورائی نظام تھا۔ مجلس شورا کی بنیاد پر عام مسلمانوں سے رائے لی جاتی اور مشوروں پر عمل کیا جاتا۔ ہر مسلمان کو مشورہ اور رائے کا حق حاصل تھا اور حکومت پر نکتہ چینی کا حق بھی رکھتا تھا۔ صدیوں کے حکام اور والی بھی لوگوں سے، جو والی ہوتے ہیں اس کے مالک، والی بھی لوگوں سے مشورے کے بعد مقرر ہوتے اور لوگوں کی شکایات پر ان کی تبدیلی بھی کی جاتی ہے۔ والی یعنی بادشاہ یا بڑے کو خلیفہ بولتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت راستہ میں عوام سے مشورے اور رائے کو کتنی اہمیت حاصل تھی۔ عوام کے حقوق، خلافت راستہ میں تمام عوام کو بنیادی حقوق حاصل تھے۔ ان کی شخصی اور سیاسی آزادی کی حفاظت کی جاتی تھی۔ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے حقوق یکساں تھے اور ان حقوق کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ حکومت کوئی شخص کسی دوسرے کے حق تلفی نہیں کر سکتا تھا اور نہ کسی پر زیادتی کی اجازت دی جاتی تھی۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت بھی کی جاتی تھی۔ غرض سلطنت اسلامیہ میں اس عہد میں کوئی ایک فرد بھی اپنے حقوق سے محروم نہ تھا۔ عدل و انصاف، خلافت راشدہ میں عدل و انصاف فراہم کرنا ایک بڑی خصوصیت تھی۔ اس عدل کے لیے سب برابر تھے، نہ کوئی امیر تھا، نہ کوئی غریب تھا، نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ کوئی رعایا، نہ کوئی گوار تھا اور نہ کوئی کالا، اور نہ رنگ و نسل اور طبقہ کا امتیاز قائم تھا۔ سب برابر کا درجہ رکھتے تھے۔ مجرم مجرم ہی تھا، خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ فلاحی ریاست، خلافت راشدہ میں فتوحات کا سلسلہ بھی جاری ہوا اور سلطنت وسیع ہوئی۔ نظام حکومت کی طرف بھی توجہ دی گئی اور ایک مکمل نظام جمہوریت کے مطابق قائم ہوا، اور اندرونی فتنوں کو بھی دبایا گیا اور بیرونی خطرات کا مقابلہ بھی ہوا۔ لیکن ان تمام کاموں میں ایک چیز مشترک تھی، وہ یہ کہ ان کا مقصد عوام کی فلاح، ان کی خوشحالی و آسودہ حالی، ان کو امن و سکون اور اسلامی ریاست و اسلام کا تحفظ تھا۔ یہ ایک مکمل فلاحی ریاست تھی جس میں ہر شخص کے حقوق، فرائض، ان کی ادائیگی کے طریقہ کار مقرر تھے۔ اس ریاست کا مقصد آئینی فلاح اور اسلامی تصور فراہم کرنا تھا، جو اس کی بڑی خصوصیت تھی۔ حکام اور عمال کی باز پرش، اس عہد میں نظام حکومت کی توسیع کے ساتھ ہر صوبے میں حکام اور عمال کا تقرر ہوتا تھا، جس کے خلیفہ خود مقرر کر کے بھیجتے، لیکن ان کی طرف سے غفلت نہیں برتی جاتی تھی۔ ان کے لیے تاکیدی احکامات ہوتے اور ان کی نگرانی ہوتی۔ ان کی خلافت کسی بھی قسم کی شکایات سے حج کے موقع پر تمام اموات کو جمع کرنے کی تاکید ہوتی اور اعلان کیا جاتا، جس کسی کو اپنے صوبے کے والی یا حاکم سے کوئی شکایت ہو کھلم کھلا پیش کرے۔ شکایت درج ہونے کے بعد ان کی تحقیقات ہوتی اور درست ثابت ہونے پر ذمہ دار افراد کو سزا دی جاتی۔ حکام اور عمال کے خلاف اس طرح سختی سے باز پرش ہوتی جو اس کے بعد کے دور حکومت میں نظر نہیں آتی تھی۔ ایک کامیاب حکومت کی یہ بڑی خوبی ہے کہ اس کے عوام حکومت کے مقرر کردہ اعمال سے مطمئن رہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ باقی حصہ نیکسٹ پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم۔